وسلم۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت نمبر 62، 63، 64، 65 کا ترجمہ و تفسیر آج سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فلما جاوزا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہنچ گئے تھے، اس کے قریب پہنچے، اور جو اللہ پاک نے ایک نشانی بتائی تھی خضر علیہ السلام کی، جہاں آپ کی مچھلی دریا میں جائے گی اور وہاں سرنگ سی بن جائے گی، اس جگہ خضر علیہ السلام ہوں گے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ اس جگہ سے گزر گئے، یعنی وہ تھوڑی دیر آرام کیا انہوں نے، تو مچھلی نے چھلانگ لگائی، مچھلی پانی میں چلی گئی، ان کو یاد نہیں رہا، آگے چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ، صبح کا ناشتہ لاؤ، اس ٹائم اسے یاد آیا مچھلی تو وہاں ہمارے پاس تھی، تو اب ہے ہی نہیں، اس کا مطلب مچھلی تو وہیں چھلانگ لگا گئی پانی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ جہاں مچھلی چھلانگ لگائے گی، سرنگ بن جائے گی، ادھر خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اب اس سے اگلا واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ فلما جاوزا، کہ جب وہ وہاں سے جاوزا تجاوز کر کے گزر گئے وہاں سے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لفتاہ، جو ان کے ساتھ اپنے خادم تھے، اپنے جوان خادم سے، آتنا غدانا، دو ہمیں ہماری صبح کا ناشتہ، لقد، ضرور بے شک، لقینا، ہمیں سامنا ہے، من سفرنا، اپنے اس سفر سے، نصبا، بڑی مشقت کا سامنا ہے اس سفر سے۔ پہلے دور میں سفر کتنے مشکل ہوتے تھے، پیدل چل کے سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کیا جاتا تھا، کبھی سواریوں پہ اور کبھی پیدل، تو کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہمیں چند کلومیٹر چلنا پڑے تو تھک جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفر کی بڑی تھکاوٹ ہے، مشقت ہے، کتنا سامنا کرنا پڑا، صبح کا ناشتہ لو، صبح کا کھانا لو۔ قال ارائیتا، اس نے عرض کی، ارائیتا، دیکھیے، بھلا دیکھیے، اذ اوینا، جب ہم نے آرام کے لیے فلان جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا، الی الصخرۃ، چٹان کے پاس، فانی نسیتو، نسیت الحوت، فانی تو بے شک میں، فانی بے شک میں، نسیت الحوت، میں بھول گیا تھا مچھلی کے بارے میں، وما انسانیہ، نہیں بلایا مجھے اس کو، الا، مگر، الا الشیطان، شیطان نے مجھے بلایا، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ، اور اس مچھلی نے بنایا، سبیلا، مچھلی نے راستہ بنایا، فی البحر، سمندر میں، عجبا، بڑا عجیب راستہ بنایا، مچھلی نے سمندر میں گئی، سرنگ بن گئی وہاں پہ۔ قال، موسیٰ نے فرمایا، ذالک، یہی تو وہ جگہ تھی، ذالک، یہی، ذالک، جہاں بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے تو بولیے ذالک، ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک، یہی، ما کننا نبغی، جو ہم چاہتے تھے، فرتدا، تو وہ دونوں واپس لوٹے، علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشان پہ، آثارہما، قدموں کے نشان پہ، قصصا، پیروی کرتے ہوئے،
فوجد عبدن، تو انہوں نے پایا ایک بندہ، عبدن ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ ہم نے اسے عطا کی، رحمتا من عندنا اپنے پاس سے، من عندنا اپنے پاس سے ہم نے رحمت عطا کی اس بندے کو جس کو انہوں نے وہاں پایا، وعلمناہ اور ہم نے سکھایا، علمنا ہم نے سکھایا، علمناہ اسے سکھایا، من لدنا اپنے پاس سے کیا سکھایا، علم، ہم نے اسے اپنے پاس سے علم سکھایا، قال لہ تو کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، پھر آگے اس کا تذکرہ شروع ہوا آیت نمبر 66 میں خضر علیہ السلام کا ترجمہ کنز العرفان، جب وہ وہاں سے آ کے گزر گئے اس مقام سے، فلما جاوزا تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے فرمایا ناشتہ لاؤ، صبح کا کھانا لاؤ، ہم نے بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ اچھا تو فرمایا کہ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے، چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا ٹائم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے فرمایا ہمارے کھانا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن محسوس ہوئی، بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ کی حکمت کی تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی، جو اگلی آیات کے اندر مذکور ہے۔ خادم نے عرض کی کہ سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا، ٹھکانہ بنایا تھا آرام کے لیے، تو بے شک میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا تھا، بتانا بھول گیا تھا، اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا تھا کہ اس کا ذکر کرنا، اور ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی، اور اس بندے کو ہم نے علم لدنی عطا کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، جن کی طلب میں ہم چلے ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے، فواجدہ تو انہوں نے پایا، یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے تھے۔ یہ حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ لفظ خضر لغت میں 3 طرح سے آیا ہے۔ خضر خا کے نیچے زیر اور ضاد کے اوپر جزم، یعنی خضر، اس طرح بھی آیا خضر، اور خا کے اوپر زبر اور زاد کے اوپر جزم، جیسے خضر، خضر بھی آیا ہے، خضر بھی آیا ہے۔ خا کے اوپر زبر اور زاد کے نیچے زیر کے ساتھ بھی آیا ہے خضر، یہ بھی آیا ہے خضر علیہ السلام۔ تو 3 طرح سے آتا ہے، آیا ہے یہ آپ کا لقب ہے، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا جہاں بھی آپ نماز پڑھتے تھے تو خشک گھاس سرسبز ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان، خضر علیہ السلام کا نام ہے بلیہ بن ملکان، بلیہ بن ملکان۔ یہ نام یاد کرنے کے فائدے بھی کافی سارے ہیں، پھر کبھی عرض کروں گا، جس کو یہ نام یاد ہو جائے نا انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ بلیہ بن ملکان، اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس، یہ نام دہرا لیں ایک بار، بلیہ بن ملکان، بلیہ بن ملکان، بلیہ بن ملکان، اس نام کی خاص فضیلت ہے، بلیہ بن ملکان۔ آپ کی کنیت ہے ابو العباس، بلیہ بن ملکان ابو العباس، بلیہ بن ملکان ابو العباس۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے خضر علیہ السلام کی شان میں مزید 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص رحمت دی، اس رحمت سے نبوت مراد ہے یا ولایت یا علم یا لمبی زندگی۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، جبکہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں، اور ان کو خاص طور پر سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا،
ایک اور مقام پر فرمایا معتمد اور مختار یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ ایک بار ایک دوست ہمارے ان کی خواب میں تشریف لائے خضر علیہ السلام، تو پہلے خواب میں آئے تو یہ پوچھنا بھول گئے کہ میں ان سے پوچھوں یہ نبی ہیں یا ولی ہیں۔ ہاں، خواب میں جب یہ آئے انہوں نے مجھے خود بتایا یہ واقعہ کہ رات خواب میں خضر علیہ السلام آئے اور میں نے خواب میں سوال کیا کہ آپ نبی ہیں یا ولی ہیں، کیونکہ کوئی کہتے ہیں ولی ہیں، کوئی کہتے ہیں نبی ہیں، تو آپ ہی بتا دیں آپ کیا ہیں۔ اچھا، اس ٹائم وہ خواب ٹوٹ گیا یا کسی وجہ سے جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ بھائی دن کو کسی کام کے سلسلے میں کسی دینی اجتماع میں اس طرح بیزی تھے، دن کے وقت ان کو ایک بزرگ ملے، ان کے پاس آ کے کہا کہ نبی ہوں، اور اس کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ جاگتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا دیدار کرا دیا۔ ایک تو خواب میں آئے تھے، خواب میں جواب نہیں دے سکے ان کے سوال کا، پھر جاگتے ہوئے فزیکلی آگے بتایا کہ میں نبی ہوں، اور اس کے بعد پھر چلے گئے، غائب ہو گئے نظروں سے۔ تو اللہ پاک نے خاص ان کو علم دیا، رحمت عطا فرمائی، علم لدنی عطا فرمایا۔ اس سے مراد ہے علم غیب، علم لدنی سے مراد بھی علم غیب۔ بعض مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے حاصل ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام اور ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یاد رکھے گا، اب اس کا نام یاد رکھنے کا فائدہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، اس کا کوئی فائدہ ہے، جو یہ نام یاد رکھے گا کنیت کے ساتھ، بلیہ بن ملکان ابو العباس، یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان، ایسے یاد رکھے گا، ابو العباس بنیا بن ملکان، ابو العباس بنیا بلیہ ابو العباس بلیہ بن ملکان، ابو العباس بلیہ بن ملکان، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو ایمان پر خاتمے کا ایک نسخہ مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، نبیوں کی محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ ہیں خضر علیہ السلام جو بھولے بھٹکوں کو راستہ بھی بتاتے ہیں، کہیں کوئی پریشان ہو جائے، کسی مشکل میں آ جائے، کسی جنگل میں، کہیں ویرانے میں، تو خضر علیہ السلام اچانک آ جاتے ہیں اور اس کو راستہ بھی بتاتے ہیں، اور حج کے موقع پہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔